رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں میں خریداری کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بیلاروس کے صدر پیر سے پاکستان کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت وفاقی دارالحکومت میں بلا اجازت کسی سیاسی ریلی یا اجتماع کی اجازت نہیں دے گی۔ کراچی میں جاری دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 میں آج انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تمام سرکاری اداروں میں سرکاری خریداری اور خدمات کے حصول میں شفافیت کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں سرکاری خریداری اور اچھے نظم و نسق کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری محکموں میں خریداری کے عمل میں شفافیت سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھ جائے گا۔ وزیر اعظم نے تمام سرکاری محکموں کو ای پروکیورمنٹ استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پی پی آر اے آرڈیننس اور متعلقہ قواعد و ضوابط مکمل کر لیے گئے ہیں اور بہت جلد ای ترامیم کو منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایف پی آر کے ایک سینئر افسر اعجاز حسین کی جانب سے ٹیکس فراڈ کی کوشش کی بروقت نشاندہی اور کارروائی کے اعتراف میں ان کے لیے 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ وہ ایف پی آر کے افسران سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے سیلز ٹیکس فراڈ کی نشاندہی کرنے والے ایف پی آر کے افسران کی کارکردگی کی پذیرائی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایف پی آر ٹیکس فراڈ کی اس مذموم کوشش کی تفصیلی تحقیقات کے بعد ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ایف پی آر ٹیکس فراڈ میں ملوث عناصر اور ان کی معاونت کرنے والوں کو سزا دلوانے کے لیے بہترین قانونی ٹیم کی خدمات حاصل کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر جمہوریہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو پیر سے پاکستان کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے 2 طرفہ تعاون کے شعبوں پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ دورے کے دوران کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ حکومت وفاقی دارالحکومت میں بلا اجازت کسی سیاسی ریلی یا اجتماع کی اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو ملک کے کسی حصے میں احتجاجی مظاہرے منعقد کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ بیلاروس سے 10 وزراء سمیت ایک اعلیٰ سطح کا وفد اتوار کو اسلام آباد کا دورہ کر رہا ہے، جبکہ بیلاروس کے صدر پاکستان سے اہم مذاکرات کے لیے پیر کو دورے پر آ رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ملک کے مہمانوں اور اسلام آباد کے عوام کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ایک سوال کے جواب میں محسن نقوی نے کہا کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا دھمکیاں دینے سے بات چیت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے جبراً مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے سول ایویشن اتھارٹی کو ہدایات دی ہیں کہ وہ سامان کی ہوائی نقل و حمل کی سہولیات فراہمی کے لیے کوششیں تیز کریں اور بین الاقوامی ایئر لائنز کے لیے گوادر کو مرکز بنانے کے لیے کاروباری شراکت داری قائم کی جائے۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ایئر لائنز عمان اور دبئی کو ٹیکنیکل لینڈنگ کے لیے استعمال کرتی ہیں، وہ گوادر کو سستے متبادل کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں۔ انہوں نے حکام کو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بہترین بنانے کی ہدایت کی۔ مختلف خطوں سے جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا جیسی طویل پروازوں کو مراد دی جائیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے کم سے کم 5 سال کے لیے پرکشش نرخ دینے کی تجویز دی۔ انہوں نے ٹیکنیکل لینڈنگ کی اہم حکمت عملی پر بھی زور دیا۔ آج کراچی کی سی ویو بیچ پر ملک کی تینوں افواج کی جانب سے آئیڈیاز 2024 نمائش کے سلسلے میں انسداد دہشت گردی کی کارروائی نشان پاکستان کا شاندار مظاہرہ پیش کیا گیا۔ سی ویو شو میں پاک بحریہ کے توپ بردار بحری جہازوں کی مشق اور پاک فضائیہ کے طیاروں کا فلائی پاسٹ شامل تھا۔ اس موقع پر ایک دوستانہ باسکٹ بال میچ بھی کھیلا گیا جس میں دہشت گردوں کے حملوں اور آپریشنز کے دوران زخمی اور معذور ہونے والے مسلح افواج کے اہلکاروں نے شرکت کی۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نمائش میں مہمان خصوصی تھے۔ امریکہ نے بھارتی ارب پتی گوتم اڈانی پر دھوکہ دہی کے متعدد الزامات عائد کیے ہیں۔ یہ بات نیو یارک کے ایسٹرن ڈسٹرکٹ کے محکمہ عدلیہ کی جانب سے ایک بیان میں بتائی گئی ہے۔ وکیل استغاثہ نے گوتم اڈانی اور ان کے ساتھیوں پر شمسی توانائی کے پرکشش ٹھیکے حاصل کرنے کے لیے $25 کروڑ سے زائد کی رشوت دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔